السلام علیکم۔ میں اپنے یوٹیوب چینل اردو سیکھیے نورین کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم جماعت ہشتم کے سبق ہاکی کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ ہاکی کا کھیل 1908 میں پہلی بار اولمپکس میں شامل کیا گیا۔ جس ملک نے سب سے پہلے اولمپکس میں طلائی تمغہ جیتا وہ برطانیہ تھا۔ 1928 میں ہندوستان کی ٹیم نے ہالینڈ کے شہر ایمسٹرڈم میں کھیلے جانے والے اولمپکس میں پہلی مرتبہ حصہ لیا اور طلائی تمغہ جیتا۔ 1940 تک یہ اعزاز ہندوستان کے پاس رہا۔ پاکستان میں ہاکی کے کھیل کا جائزہ لینے سے پہلے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کھیل کے بارے میں بنیادی معلومات پر چند باتیں ہو جائیں۔ ہاکی کا کھیل دو ٹیموں کے درمیان ہوتا ہے اور ہر ٹیم میں 11 کھلاڑی ہوتے ہیں۔ ان کی پوزیشنیں یہ ہوتی ہیں: گول کیپر، لیفٹ فل بیک، رائٹ ہاف، سینٹر ہاف، لیفٹ ہاف، رائٹ آؤٹ، رائٹ ان، سینٹر فارورڈ، لیفٹ آؤٹ، لیفٹ ان۔ اس اقتباس میں مصنف کہتے ہیں کہ ہاکی کا کھیل 1908 میں پہلی بار اولمپکس میں شامل کیا گیا، یعنی جدید کھیلوں کے عالمی مقابلوں میں، اور جس ملک نے سب سے پہلے اولمپکس میں طلائی تمغہ جیتا یعنی سونے کا اعزاز حاصل کیا وہ برطانیہ تھا۔ 1928 میں ہندوستان کی ٹیم نے ہالینڈ کے شہر ایمسٹرڈم میں کھیلے جانے والے اولمپکس میں پہلی مرتبہ حصہ لیا اور طلائی تمغہ جیتا یعنی سونے کا تمغہ انہوں نے حاصل کیا، اور 1928 سے 1940 تک یہ اعزاز ہندوستان کے پاس رہا اور وہ مسلسل اتنے سال جیتتے رہے اور طلائی تمغہ حاصل کرتے رہے۔ پاکستان میں ہاکی کے کھیل کا جائزہ لینے سے پہلے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کھیل کے بارے میں ہمیں معلوم ہو کہ اس کے بنیادی قواعد و ضوابط کیا ہیں، اس کے اصول کیا ہیں اور بنیادی معلومات کیا ہیں۔ تو اس حوالے سے مصنف لکھتے ہیں کہ ہاکی کا کھیل دو ٹیموں کے درمیان ہوتا ہے اور ہر ٹیم میں 11 کھلاڑی ہوتے ہیں اور ان کی پوزیشنیں یہ ہوتی ہیں: گول کیپر، لیفٹ فل بیک، رائٹ ہاف، سینٹر ہاف، لیفٹ ہاف، رائٹ آؤٹ، رائٹ ان، سینٹر فارورڈ، لیفٹ آؤٹ اور لیفٹ ان۔ سن 1900 میں انٹرنیشنل ہاکی رولز بورڈ کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا گیا۔ ادارہ یعنی تنظیم، یعنی جس کے تحت اس کھیل کے قواعد و ضوابط بنائے گئے۔ قواعد و ضوابط یعنی قاعدے، اصول۔ کھیل کی نگرانی دو ایسے افراد کرتے جو کھیل کے قواعد و ضوابط سے پوری طرح واقف ہوتے۔ واقف یعنی آگاہ، پوری طرح یعنی مکمل طور پر، نگرانی یعنی دیکھ بھال کرنے والے لوگ۔ انہیں ریفری کہا جاتا ہے۔ ریفری یعنی نگران۔ شروع میں ان کے اختیارات محدود تھے، یعنی کنٹرول میں تھے، قابو میں رکھے گئے تھے اور وہ اپنی حد سے تجاوز نہیں کر سکتے تھے۔ بعد میں ان کے اختیارات میں اضافہ کیا جاتا رہا۔ اضافہ یعنی بڑھائے جاتے رہے۔ کھیلتے ہوئے کوئی کھلاڑی غلطی کرے تو یہ اسے تنبیہ کرتے۔ تنبیہ یعنی خبردار کرتے۔ اگر کوئی کھلاڑی جان بوجھ کر یعنی ارادتاً دوبارہ غلطی کرے یا پھر کوئی بڑی غلطی یعنی خطا کرے تو ریفری اسے میچ سے کچھ وقت کے لیے اور کسی سنگین غلطی کرنے کے نتیجے میں سنگین یعنی خطرناک کرنے کے نتیجے میں باقی میچوں کے لیے کھیل سے باہر نکال دیتے ہیں۔ یہاں پر مصنف کہتے ہیں کہ سن 1900 میں انٹرنیشنل ہاکی رولز بورڈ کے نام سے ادارہ قائم ہوا، یعنی ایک ایسا ادارہ بنایا گیا جو ہاکی کھیل کے لیے اصول و ضوابط اور قواعد و ترتیب دیتا اور پھر تمام کھلاڑی اس کی پاسداری کرتے تھے اور کھیل کی نگرانی دو افراد کرتے تھے جو کہ کھیل کے قواعد و ضوابط سے اچھی طرح واقف تھے۔ مکمل طور پر وہ جانتے تھے کہ ہاکی کے کیا اصول و قواعد ہیں، کیا اصول و ضوابط ہیں، اور پھر اگر کوئی غلطی کرتا
تو پھر وہ اسے سزا دیا کرتے تھے۔ تو شروع میں ریفری کے اختیارات محدود تھے اور اتنے زیادہ اختیارات انہیں نہیں دیے گئے تھے، لیکن آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ کیا جاتا رہا، اور کھیلتے ہوئے اگر کوئی کھلاڑی غلطی کرتا ہے تو وہ یہ اسے خبردار کر دیتے کہ وہ دوبارہ ایسی غلطی نہ کرے، لیکن اگر کوئی کھلاڑی جان بوجھ کر ارادتاً بار بار اس غلطی کو دہراتا یا کوئی بڑی غلطی کر دیتا تو پھر ریفری اسے میچ سے کچھ وقت کے لیے نکال سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر اس نے کوئی خطرناک غلطی کی، کسی کھلاڑی کو جانی نقصان پہنچایا یا اس سے سنگین چوٹ پہنچائی تو اس صورت میں اسے کھیل سے باہر نکال دیا جاتا ہے تاکہ باقی کھلاڑی اس قسم کی غلطی نہ دہرائیں، اور اس طرح جس کھلاڑی کی غلطی ہوتی ہے وہ ٹیم کم کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلتی ہے، اس طرح ان پر دباؤ بڑھ جاتا ہے اور ہارنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ہاکی کے میدان کی لمبائی 91.4 یعنی 91.4 میٹر اور چوڑائی 55 میٹر ہوتی ہے۔ میدان کے مختلف حصوں کو سفید رنگ کی پٹیوں سے نمایاں کیا جاتا ہے یعنی واضح۔ گول پوسٹ کی چوڑائی 3.6 میٹر اور اونچائی 2.1 میٹر ہوتی ہے۔ گول پوسٹ کا سامنے والا رخ یعنی سامنے والا حصہ کھلا ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی جالی وغیرہ نہیں ہوتی، جبکہ باقی ہر طرف مضبوط جالی لگی ہوتی ہے۔ مضبوط یعنی پائیدار۔ کھلاڑیوں میں صرف گول کیپر کو ٹانگوں پر گھٹنوں تک پیڈ باندھنے، ہاتھوں میں دستانے یعنی غلاف پہننے اور سر پر ہیلمٹ پہننے کی اجازت ہوتی ہے۔ کھلاڑی کھیل کے لیے جو اسٹک استعمال کرتے ہیں یعنی جو چھڑی استعمال کرتے ہیں وہ 18 سے 21 اونس وزنی ہوتی ہے۔ ہاکی کی گیند سفید رنگ کی ہوتی ہے اور کھیل 2 وقفوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہر وقفے کا دورانیہ 35 منٹ کا ہوتا ہے۔ ایک میچ کے دوران ایک ٹیم کو زیادہ سے زیادہ 4 کھلاڑی تبدیل کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ پاکستان کی ہاکی ٹیم پہلی مرتبہ بین الاقوامی مقابلوں میں 1948 میں شریک ہوئی۔ بین الاقوامی یعنی عالمی طور پر کھیلے جانے والے شریک ہوئی یعنی شامل ہوئی۔ اس کے کپتان علی اقتدار دارا تھے جو قیام پاکستان یعنی پاکستان کے قائم ہونے سے پہلے متحدہ ہندوستان متحدہ جب ہندوستان متحد تھا یعنی بنگلہ دیش، پاکستان اور انڈیا اکٹھے تھے کی ہاکی ٹیم کے نامور کھلاڑی تھے یعنی مشہور کھلاڑی تھے۔ اس اقتباس میں مصنف ہاکی کے میدان کی لمبائی 91.4 میٹر اور چوڑائی 55.5 میٹر بتاتے ہیں۔ میدان کے مختلف حصوں کو سفید رنگ کی پٹی سے واضح کر دیا جاتا ہے تاکہ اندازہ ہو سکے کہ کون سا کھلاڑی کس جگہ پر کھڑا ہوگا۔ اسی طرح گول پوسٹ کی چوڑائی 3.6 میٹر اور اونچائی 2.1 میٹر ہوتی ہے۔ گول پوسٹ کا سامنے والا رخ کھلا ہوتا ہے اور اس کے آس پاس مضبوط جالی لگا دی جاتی ہے تاکہ گیند اس سے آگے نہ جا سکے۔ نیز کھلاڑیوں میں صرف گول کیپر کو اجازت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے ٹانگوں پر گھٹنوں تک پیڈ باندھے اور ہاتھوں میں دستانے پہن لے اور سر پر ہیلمٹ پہنے تاکہ اس کا سر کسی بھی شدید چوٹ سے محفوظ رہ سکے اور گیند جو ہے وہ اسے نقصان نہ پہنچائے۔ اس لیے فائبر سے بنا ہوا ایک خول ہوتا ہے جو سر کی حفاظت کے لیے پہنا جاتا ہے، تو صرف گول کیپر کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنے سر کی حفاظت کے لیے ہیلمٹ پہن سکتا ہے۔ اسی طرح کھلاڑی کھیل کے لیے جو چھڑی استعمال کرتے ہیں وہ 21 اونس وزنی ہوتی ہے اور ہاکی کی گیند سفید رنگ کی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کھیل 2 وقفوں پر مشتمل ہوتا ہے یعنی 35 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے۔ پہلے ہاف میں کے بعد کھلاڑیوں کو تھوڑا سا وقفہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ آرام کر سکیں، اپنا سانس بحال کر سکیں اور توانائیوں کو دوبارہ سے جمع کر سکیں اور کچھ کھا پی لیں تاکہ وہ زیادہ بہتر انداز سے اگلے ہاف میں
کھیل کا مظاہرہ کر سکیں، اور ایک میچ کے دوران میں ایک ٹیم زیادہ سے زیادہ 4 کھلاڑی تبدیل کر سکتی ہے کہ اگر اس کے کسی کھلاڑی کو کوئی شدید چوٹ لگ گئی ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہو گئی ہے، تو انہیں 4 کھلاڑی تبدیل کرنے کی اجازت ہوتی ہے انٹرنیشنل ہاکی رولز بورڈ کے تحت، کہ اگر کوئی اچانک حادثہ پیش آ گیا ہے، کسی کھلاڑی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، یا کسی کھلاڑی کی زیادتی کی وجہ سے اس کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو غلطی کرنے والے کو سنگین غلطی کرنے کے نتیجے میں کھیل سے باہر نکال دیا جاتا ہے اور دوسری ٹیم کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے کسی تازہ دم کھلاڑی کو کھیل میں شامل کر لے۔ اس طرح وہ لوگ رولز کے مطابق، قواعد و ضوابط کے مطابق 4 کھلاڑی تبدیل کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی ہاکی ٹیم پہلی مرتبہ 1948 میں عالمی مقابلوں میں شامل ہوئی، اور اس وقت ان کے کپتان علی اقتدار دارا تھے، جو قیام پاکستان سے پہلے، یعنی اس وقت تک جب تک کہ پاکستان دنیا کے نقشے پر نہیں ابھرا تھا، پاکستان قائم نہیں ہوا تھا، اور ہندوستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ، اور بنگلہ دیش یہ سب کے سب اکٹھے تھے، اس وقت ہاکی کی ٹیم بنائی گئی جس کے مشہور کھلاڑی علی اقتدار دارا تھے، اور وہ کپتان کی حیثیت سے بھی ٹیم کا حصہ تھے، اور ان کے دور میں بہت عمدہ انداز سے ہاکی کھیلی گئی۔ شکریہ۔ درجہ ذیل الفاظ قواعد کی روح سے یہ ہیں: جس اسم موصول، ملک اسم نکرہ، برطانیہ اسم معرفہ، ہالینڈ اسم معرفہ۔ ہندوستان کی ٹیم مرکب اضافی، یہ اعزاز مرکب اشاری۔ پاکستان میں مرکب جاری، 11 کھلاڑی مرکب عددی۔ قواعد و ضوابط مرکب عطفی، کھلاڑی اسم فاعل اگر حرف شرط۔ ہاکی کا میدان مرکب اضافی، سنگین صفت نسبتی۔ علی اقتدار دارا اسم معرفہ۔ امید کرتی ہوں میری چھوٹی سی کاوش آپ سب کو پسند آئی ہوگی، اور اس طرح پڑھا کر ہم اپنے طلباء و طالبات کے لیے آسانیاں فراہم کر سکتے ہیں، اور انہیں بآسانی سبق کے اہم نکات یاد کروا سکتے ہیں۔ شکریہ۔